ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا تو ایک دن بہت بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے باپ نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کا بٹوارا کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا تھا، جو کچھ میری جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی برابر میں تقسیم کر لو تاکہ کسی کے درمیان ناانصافی نہ ہو۔ اس بوڑھے شخص کا جو چھوٹا بیٹا تھا، اس کے دل میں دولت کی کوئی لالچ نہ تھی، بلکہ وہ فرما بردار، نیک اور والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بہت محبت تھی۔ جب بڑے بھائیوں نے سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کی ہے تو وہ فوراً کہنے لگے کہ ابا جان، آپ نے تو بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ یہ کام فوراً کر دیں، وقت کا کچھ پتہ نہیں، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ کل ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں بٹ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ دوستو، چھوٹا بھائی چاہتا تو منع کرتا، لڑائی کرتا کہ باپ کی دولت پر میرا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ لوگ ابا جان کی جائیداد رکھ لیں، یہ ساری دولت رکھ لیں، لیکن میری جائیداد تو میرا باپ ہے جو اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی اور سب برابر میں تقسیم کر لیا اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ رکھ لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے۔ اس پر چھوٹا بیٹا کہنے لگا، بابا جان، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا انعام دے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ بیمار باپ پھر سے تندرست ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے خواب آیا۔ خواب میں اسے ایک نورانی چہرے والے شخص نظر آئے۔ وہ ان کا چہرہ صاف صاف تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے اور اس درخت کے نیچے ہے، اشرفی تم لے لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تب یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اشرفی میں برکت ہے؟ ان بزرگ نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات بھی اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں موجود ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ 10 اشرفیاں نہیں لوں گا۔ اب تیسری رات بھی اس کو وہی خواب آیا کہ نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں مقام پر ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اب میں یہ اشرفی لے لوں گا کیونکہ اس اشرفی میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو والد نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے یہ خواب سچ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ ہستی نے جو تمہیں جگہ بتائی ہے، تم وہاں جا کے اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب اس نے زمین کو کھود کر دیکھا، وہاں پر واقعی میں ایک اشرفی موجود تھی۔ اب باپ کے کہنے پر وہ بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب گھر آیا اور جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے 2 لال نکلے، یعنی 2 لال ہیرے نکلے جن کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ باپ نے جب دیکھا تو کہنے لگا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، بے شک بابا، آپ صحیح کہتے ہیں۔ باپ کہنے لگا، جاؤ بیٹا، اسے کسی
किसी सुनार के पास बेच कर आओ और सही कीमत लेकर आना। तो बेटा वो कीमती हीरे सुनार के पास ले गया तो सुनार कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, मैं उनकी कीमत नहीं दे सकता। तुम वक्त के हाकिम के पास यानी वक्त के बादशाह के पास चले जाओ, वो ही तुम्हें इसकी सही कीमत दे सकता है। जब वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने जब वो कीमती लाल देखे तो वो फौरन खरीद लिए और 60,000 दिनार उसको दे दिए और कहा कि जाओ और अपनी जिंदगी जियो। पैसे लेकर वो खुशी खुशी घर आया। जब रात हुई तो सोने के लिए लेटा तो उसके ख्वाब में वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक नहायत अक्लमंद और फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने बाप की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हारी खिदमत को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया। और तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज को चुना, अल्लाह ताला ने तुम्हें देख लो कितना नवाजा है। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में इससे ज्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। जब सुबह उठकर उसने अपने बाप को ख्वाब सुनाया तब बाप ने कहा, बेशक बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें उन दुआओं की वजह से और उस खिदमत की वजह से नवाजा है। इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। तो दोस्तों देखा आपने अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने पर इंसान को क्या नवाजता है, जिससे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार और खिदमत गुजार बनाए। आमीन सुम आमीन।